پاکستان کے ساحل سے قریب بحر ہند میں سمندری طوفان شدت اختیار کرنے لگا۔ ٹوکٹائی نامی سمندری طوفان میں رواں ہفتے مزید شدت کا امکان۔ بھارتی ریاست گجرات کے ساحلی علاقوں اور پاکستانی سمندر کے قریب مشرق کی جانب سے ساحلی علاقوں کو خطرہ لاحق۔ سمندری طوفان شدت پکڑ گیا تو یہ پچھلی 2 دہائیوں کے دوران پاک بھارت ساحلی پٹی سے ٹکرانے والا طاقتور ترین طوفان ہوگا، ماہرین نے خبردار کر دیا۔ پاکستان میں کرونا مزید 83 انسانی زندگیاں نگل گیا، بات 19,467 ہو گئی۔ مزید 1,531 افراد میں وائرس کی تشخیص، 8,74,751 افراد کرونا میں مبتلا، 7,83,500 صحتیاب، 71,804 مریض زیر علاج۔ دنیا بھر میں کرونا سے 33,72,000 ہلاکتیں، 16 کروڑ 26 لاکھ مریض۔ امریکہ میں 6 لاکھ، برازیل میں 4,33,000، بھارت میں 2,67,000، میکسیکو میں 2,20,000، روس میں 1,15,200، فرانس میں 1,07,423، برطانیہ میں 1,27,670 اور سعودی عرب میں 7,134 اموات۔ بھارت میں کرونا نے پنجے گاڑ دیے، مزید 4,000 افراد نگل گیا۔ ادویات کی قلت سے لواحقین مشکلات سے دوچار، آکسیجن کی کمی ہلاکتیں بڑھنے کی وجہ بن گئی اور ویکسین کی بھی کمی، 2 خوراکوں کے درمیان وقفے کو 12 سے 16 ہفتوں تک بڑھا دیا گیا۔ غزہ پر گولہ بارود کی بارش، مزید 8 افراد شہید ہو گئے، شہداء کی تعداد 140 ہو گئی۔ شہداء میں 35 بچے اور 20 خواتین شامل۔ اسرائیلی حملوں میں 830 افراد زخمی ہو چکے۔ اسرائیل نے غزہ کی سرحد پر فوج بھیجنا شروع کر دی ہے۔ اسرائیل میں عرب آبادکاروں اور یہودیوں میں بھی جھڑپیں، 400 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ حماس کی اسرائیل پر جوابی کارروائیاں جاری، 1 اسرائیلی فوجی سمیت 9 افراد مارے گئے۔ OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس طلب، ورچوئل اجلاس اتوار کو ہوگا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں کشیدگی اور مسجد اقصی میں اسرائیلی فوج کے تشدد پر غور کیا جائے گا۔ اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل پر بھی گفتگو ہوگی۔ اجلاس سعودی عرب کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ خاموش رہنے والے یاد رکھیں، یہ وقت ان پر بھی آ سکتا ہے۔ مسجد اقصی کی جانب بڑھتے ہاتھوں کو ہم روکیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی ایک مرتبہ پھر اسرائیل کو للکار، کہتے ہیں پوری دنیا خاموش بھی ہو جائے تب بھی ہم اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ غزہ کا معاملہ تنازع نہیں بلکہ قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کا قتل عام ہے۔ اقوام متحدہ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی دہشت گردوں سے فلسطینیوں کو محفوظ رکھا جائے۔ دہشت گردوں کو امن تباہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی، آرمی چیف کا واضح پیغام، کہا قانون نافذ کرنے والے ادارے مقصد کے حصول تک ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے۔ قربانیاں اور سخت مشکلات کے بعد علاقے میں امن قائم ہوا ہے۔ سپاہ سالار کا لوئر دیر تیمر گرہ کا دورہ، عید کا دوسرا روز مغربی سرحد پر تعینات جوانوں کے ساتھ گزارا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹویٹ، لکھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عید الفطر کا دن LOC پر فوجی دستوں کے ساتھ گزارا۔ فوج کی دیگر قیادت بھی اپنے ٹروپس کے ساتھ موجود رہی۔ پاک فوج میں سپاہی سے جنرل تک ایک خاندان میں پروئے ہوئے ہیں، ان کی راتیں جاگتی ہیں تاکہ عوام رات کو سو سکیں۔ راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ پنجاب حکومت کو موصول، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ذمہ داران کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا حکم دیا۔ رپورٹ کو پبلک کرنے کی بھی منظوری، سابق کمشنر راولپنڈی محمد محمود اور لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر وسیم علی تابش ذمہ دار قرار۔
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، کہتے ہیں کہ ذخیرہ اندوز مافیا کی سرکوبی ضرور ہو چکی، ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے۔ بیرون ملک جانے کی اجازت نہ ملنے پر شہباز شریف کا وفاقی حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ۔ توہین عدالت کی درخواست 17 مئی کو لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو 8 ہفتے کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی۔ نون لیگ نے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی اسمبلی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں اب یہ معاملہ شہباز شریف نہیں، عدالت اور حکومت کا ہے۔ توہین عدالت کرنے پر عدالت حکومت سے پوچھے، حکم عدولی کی روایات چل پڑی تو کوئی عدالتوں پر اعتماد نہیں کرے گا۔ معاون خصوصی شہباز گل کا مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل، کہا مریم اورنگزیب صاحبہ یہ بنانا ریپبلک نہیں، پہلے جھوٹ بول کر 50 کے سٹیمپ پیپر پر بھائی کو بھگاؤ، پھر خود بھاگنے کے لیے راتوں رات کوششیں کرو۔ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں کہ بھیک کون مانگ رہا ہے یہ سب پر آشکار ہے، مسلسل این آر او کی بھیک مانگی جا رہی ہے، مریم اورنگزیب بڑے میاں صاحب پر گارنٹی دینے پر جواب دیں۔ مسلم لیگ نون کا مشن ملک کی مضبوطی اور بقا ہے، پاکستان آئین اور قانون کی حکمرانی سے مضبوط ہو سکتا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال نے کہا کہ حکومت قومی اداروں پر حملہ آور ہے، حکومت نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی، عید کے روز شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے سراج الحق کا ٹیلی فونک رابطہ، فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال، امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ او آئی سی کے اجلاس میں واضح اور دو ٹوک موقف اپنایا جائے، فلسطین کے حوالے سے پوری قوم ایک پیج پر یکجا ہے۔ شاہ محمود قریشی بولے، فلسطین کے ایشو پر مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ سے رابطے میں ہوں، فلسطین کے مسئلے پر متفقہ لاہ عمل اختیار کریں گے۔ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف لاہور میں احتجاجی مظاہرہ، پی ٹی آئی کے رہنما سینیٹر اعجاز چودھری نے احتجاجی مظاہرے کی قیادت کی، کہا اسرائیل کی حمایت یا مدد کرنے والوں پر لعنت بھیجتے ہیں، مسلم دنیا کے سربراہان کو مشترکہ لاہ عمل طے کرنا چاہیے، قبلہ اول کی حفاظت کی ذمہ داری مسلم ممالک کی افواج کی بھی ہے۔ آکسیجن سلنڈرز اور متعلقہ مصنوعات پر 180 دن کی خصوصی ٹیکس مراد کا فیصلہ، وفاقی وزیر فواد چودھری نے بتایا کہ فیصلہ کرونا کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا، کابینہ کا فیصلہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ گزشتہ ایک سال میں پاکستان نے آکسیجن کی پیداوار میں دوگنا اضافہ کیا۔